اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين. کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب فضل العلم، دوسری کتاب ہے، جلد نمبر 1 کی دوسری کتاب ہے۔ اس کے 11ویں باب پہ ہم پہنچے تھے، باب النہی عن القول بغیر علم۔ اس کی پہلی روایت ہم پڑھیں گے۔ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام انہاک عن خصلتین فیہما ہلاک الرجال، میں تمہیں 2 خصلتوں کا منع کرتا ہوں، روکتا ہوں، کیونکہ اس میں کیا ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا، ہلاک جو ہے وہ آپ اس کا جو معنی لیں، ایک تو جسمانی ہلاکت اور ایک روحانی ہلاکت، یا ہم اگر آسان الفاظ میں کہیں تو ایک دنیاوی ہلاکت اور ایک اخروی ہلاکت، صحیح نا سب۔ انہاک ان تدین اللہ بالباطل، میں تو منع کرتا ہوں کہ تم باطل سے اللہ کے دین پر عمل کرو، باطل سے۔ وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ، اور فتویٰ دو لوگوں کو اس چیز کا جس کا تم نہیں جانتے، یعنی بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دو، اگر نہیں پتا تو بولو نہیں پتا۔ کسی نے اگر کوئی سوال کیا ہے، کوئی فقہی سوال کیا ہے اور ہمیں نہیں پتا تو کوئی حرج نہیں ہے، انسان منع کر دے کہ مجھے نہیں پتا، یا کہہ دے کہ میں مراجعہ کر کے بتاتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے، قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام ایاک وخصلتین ففیہما ہلک من ہلک ایاک ان تفتی الناس برأیک، تم اپنی رائے سے فتویٰ دو بغیر مراجعے کیے، نہ حدیث کی طرف مراجعہ کر رہے ہو، نہ تفسیر کی طرف مراجعہ کر رہے ہو، بغیر کسی مراجعے کیے جو سمجھ میں آیا اس حساب سے آپ نے فتویٰ دیا، صحیح، اپنی رائے کو دی۔ بے رائے کا مطلب یہ دیکھیں، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، تو ایک دفعہ آپ کی رائے جو ہے مبنی ہے ہاں علی القرآن و السنہ، صحیح نا صاحب۔ ایک دفعہ ہوتا ہے رائے غیر مبنی علی قرآن و سنہ، یعنی ہمارے رائے ہے میرے علوم پر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب۔ اگر آپ کی رائے مبنی ہے قرآن اور سنت پر، یہ شامل نہیں ہے یہاں پر جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رائے ہے، نہ آپ قرآن کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور نہ ہی سنت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں صاحب جی۔ اگر قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیے بغیر ہم فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں ہلاکت ہے، صحیح، دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ وَأَن تَدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ، اور تم دین پر عمل کرو اس چیز سے کہ جس کا تم نہیں جانتے، یعنی بغیر علم کے دین پر عمل کرو، صحیح نا صاحب۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، پہلی چیز اپنی رائے سے فتویٰ دینا، دوسرا دین پر عمل کرنا بغیر علم کے۔ تیسری روایت ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہے غموس ہیں، کچھ چیزیں تفسیر اور تفصیل کی محتاج ہے، تو وہ آگے روایتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں، وہ آپ کی اور وضاحت کر دیں گی۔ عن ابی جعفر علیہ السلام قال من افتى الناس بغیر علم، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، بغیر علم کے، اس کو آپ مقید کیجئے گا، سمجھ رہے ہیں اگر سب، موضوع مرکب ہے، صرف فتوے میں بات نہیں ہو رہی کہ فتویٰ دے، بعض لوگ اس سے جو ہے وہ دوسرا فائدہ بھی لے سکتے ہیں کہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، نہیں، فتویٰ نہیں دینا چاہیے بغیر علم کے، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب، موضوع مرکب ہے۔ ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، اور ہدایت کیا ہے، قرآن اور اہل بیت، یعنی بغیر قرآن اور اہل بیت کے فتویٰ دے، بغیر علم کے ان کے معارف کے فتویٰ دے، وہ نہیں جانتا ان کے معارف کو اور فتویٰ دے۔ لعنتہ ملائکۃ الرحمہ، ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے ملائکہ لعنت نہیں کرتے، رحمت کے ملائکہ جو ہے ان کو خلقی خدا نے رحمت کے لیے کیا، میری بات سمجھ رہے ہیں سب۔ وہ ملائکۃ العذاب، دیکھیں عذاب کے جو ملائکہ ہیں ان کا کام صرف عذاب دینا ہے، سمجھ رہے ہیں سب۔ آپ کو ایک روایت شاید گزری ہوگی کہ جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے تو ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، اس کا چہرہ بڑا ہیبت ناک تھا، شاید گزری یہ روایت، تفسیر برہان میں شاید گزری ہوگی، ہے کہ ہیبت ناک چہرہ تھا۔ کبھی اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ بندہ کون ہے، اس کو دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہے، کون ہے بھائی، ہیبت ناک چہرہ ہے اور بالکل کوئی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر جناب جبرائیل نے فرمایا یہ جہنم کا جو ہے وہ نگہباں ہے، اور یہ کبھی بھی خلق ہونے کے بعد آج تک نہیں مسکرایا، آج تک مسکرایا نہیں ہے، یہ ملائکۃ العذاب ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب۔ تو پھر جو ہے وہ جناب جبرائیل نے کہا کہ میں جا کے جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول محمد ہے، تو بہرحال اس کے بعد وہ فرشتہ جو ہے
اپنی خلقت کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کے لیے مسکرایا. دیکھنا ہے آپ سب. تو ملائکۃ العذاب الگ ہیں، ان کا کام عذاب دینا ہے، ان کے پاس کوئی رحمت نہیں ہے. اور ملائکۃ الرحمہ جو ہیں ان کا کام رحمت ہے، عذاب کا کوئی پہلو ان کے اندر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی شخص اگر بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے فتویٰ دے تو ملائکۃ العذاب اور ملائکۃ الرحمہ دونوں کے دونوں اس پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں. وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ، اور اس کو اس کا بھی گناہ ملے گا جو اس کے فتوے پر عمل کرے گا. یعنی بیچارہ کوئی نادان آدمی آیا، اس نے فتویٰ پوچھا اور بغیر علم کے اس نے فتویٰ دے دیا، مراجعہ بھی نہیں کیا کہ ادھر امام کیا فرماتے ہیں، ادھر آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، یا کسی مجتہد کی طرف بھی رجوع نہیں کیا، بس جو سمجھ میں آیا وہ فوراً سے فتویٰ دے دیا. جی، چوتھی روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال ما علمتم فقولوا، جو تم جانتے ہو تو کہو. میں جانتا ہوں، یہ اس کا جواب ہے. ما لم تعلموا فقولوا اللہ اعلم، اگر نہیں جانتے تو کہو کہ اللہ جانتا ہے، اللہ اعلم. ان الرجل لا ينتزع الآية من القرآن يخر فيها ابعد ما بين السماء والارض. یعنی قرآن سے کوئی آیت نکالتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن سے آیت نکالتا ہے تو وہ اس کے سبب گمراہی اور ہلاکت کی اتنی گہرائی میں جا گرتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ گمراہی کے دریا میں یا سمندر میں گہرائی میں چلا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت نکالی اور اپنے جو سمجھ میں آیا، آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، مجھے سمجھ میں آیا قرآن سے، یہ سمجھ رہے ہیں، میں نے اس قرآن سے اس آیت سے میں نے یہ مطلب نکالا. اچھا، آج سے پہلے کسی عالم نے نہیں نکالا. آج کے دور میں بہت ساری آیتیں ایسی آ جاتی مطلب نکال لی جاتا ہے، یعنی کہاں سے نکالتے ہیں. بہرحال جی آگے صاحب، ہاں بہرحال. لیکن آپ بیٹھیں گے نا لوگوں کے ساتھ تو آپ ان سے جب قرآن کی، خصوصاً ہمارے یہاں جب پاکستان میں دیکھیں جو مسلسل قرآن پڑھتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن بالکل سمجھ میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو یہاں وہ اپنے مطلب کا مطلب نکالتے ہیں ہر آیت سے. قرآن کے اندر ہے ہی ایسی چیز، ایسا معجزہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ انسان اگر اپنا مطلب نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن مطلب وہی صحیح ہے جو اہل بیت بیان کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رہنما رکھا نا قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ رہنما اس لیے رکھا کہ اس کے بہت سارے مطالب نکلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی آگے صاحب. واللہ عالم. جی، وہ نہیں، وہ تواضعاً ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بغیر علم کے ہو رہی ہے. اگر ہمیں نہیں پتا کوئی مسئلہ، اگر کسی نے فقہی مسئلہ ہم سے پوچھا یا کسی آیت کی تفسیر پوچھی یا ہم سے کوئی جو ہے وہ، خصوصاً ہم فتوے میں بات کریں خصوصاً، جبکہ دوسرے حوالے سے بھی یہی ہے کہ انسان اگر پتہ ہے تو بتا دے کہ میں نے جو ہے وہ فلاں جگہ یہ پڑھا ہے یا فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں روایت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو بتا دے. اور اگر نہیں پڑھا ہے، نہیں پتہ ہے، تو منع کر دیں کہ اللہ عالم. سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جی. یہ اس کا منع ہے کہ آپ اگر اس طرح سے آئے تو وہ خود سے پڑھ کے اور اس میں سے اپنے مطلب نکالنے لگے بغیر کسی مبانی کے. مسئلہ یہاں پر مبنا کا ہو رہا ہے. مبنا کہتے ہیں کہ بغیر مرجع کے. مرجع کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی علوم پڑھے ہیں کہ آپ نے ان علوم کے ذریعے سے روایت کو، آیت کو سمجھا ہے؟ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں ایک عام آدمی، وہ بھی جب قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو لوگ تفسیر لکھ رہے ہیں وہ اتنا پڑھنے کے بعد، اتنی فقاہت کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت میں صحیح سمجھ میں آیا. طبعاً وہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتا ہے، حتیٰ کہ بچہ جو ہے اس کو بھی اگر آپ کچھ بولیں گے تو سمجھ میں تو آئے گا. ہم سمجھنے کو روک نہیں سکتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ ہم کبھی انکار نہیں کر رہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو ماشاءاللہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں. منع سمجھنے کا نہیں کر رہے، منع صحیح سمجھنے کا کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں 15 16 سال 20 سال ایک انسان جو ہے تفسیر حدیث پڑھنے کے بعد بھی قرآن کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر وہی صحیح ہے؟ دیکھو خدا نے یہ قرآن میں کہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ اللہ کل کیا کرتے ہیں؟
نہیں دیکھیے، اگر علماء تفسیر کر رہے ہیں آیت کی تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے. ہم بات ہی انہی کی کر رہے ہیں کہ جو اپنے پاس دلیل رکھتے ہیں کہ میں نے اس آیت سے یہ مفہوم سمجھا ہے، مجھے اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا. بھائی آیا کیسے سمجھ میں آیا؟ وہ بتائیں گے میں نے فلاں 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 جو ہے وہ روایت ہے یا فلاں آیت پڑھی تھی، اس آیت سے مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی. آیا کہ تطابقت ہے کہ نہیں ہے، اس میں بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے. ہماری جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے جو صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھ کے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر وہ علماء کی بھی نفی کر دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں ہمیں علماء کی ضرورت کیا ہے، جب مجھے خود سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ نے تو مجھ سے گفتگو کی ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو جب قرآن نازل ہوا تو نبی تھے. اگر قرآن اتنا ہی سمجھنے والا ہوتا، یعنی ہر سمجھ آ جانے والا ہوتا، تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کیوں سمجھاتے کہ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا مصداق کون ہے، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، اس آیت سے آپ کو کیوں سمجھاتے اگر ہر چیز اتنی ہی وضاحت تھی؟ سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ اور آگے کتاب حجت میں ایک روایت آئے گی امام کے احتیاج کے اوپر، اس پہ بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ روایت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ امام کے پاس ایک شخص آیا جو شام سے آیا تھا. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ اس نے آ کے کہا کہ بھائی کیا دلیل ہے کہ بھائی یہ امام ہے. تو شام نے جو ہے بحث کی، آخر میں آج کے زمانے میں کون تمہاری حجت ہے؟ کہا قرآن ہے. تو کہا اگر قرآن حجت ہے تو تم اور میں کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں؟ تمہارا اور میرا اختلاف کیوں ہے قرآن میں؟ اگر قرآن حجت ہے خدا کی طرف سے، نبی کے دور میں نبی حجت تھے اور آج کے دور میں قرآن حجت ہے، اگر مسلمانوں کے درمیان قرآن حسبنا کتاب اللہ ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے جو ہے مرجئے بھی استدلال کرتے ہیں، اس سے ملحدین بھی استدلال کرتے ہیں، اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں. ہشام نے جو ہے وہ 4-5 مذاہب کے نام دے دیے کہ اس قرآن سے تو سب استدلال کرتے ہیں. تو وہ چپ ہو گیا شامی. کہا بات تو صحیح ہے، اگر میں بولوں قرآن حجت ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ اگر میں بولوں قرآن حجت نہیں ہے تو کون حجت ہے آج کے دور میں؟ تو اس نے کہا بھائی جو ہے پھر کون حجت ہے؟ کہا یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ حجت ہے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ حجت ہے. تو کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اس سے خود پوچھ لو، میرا کام امامت تک پہنچانا تھا، امام تک تم پہنچ چکے ہو، اب امام سے پوچھو کیا دلیل ہے. تو امام نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ تم کب نکلے تھے، تمہارا سفر کیسا گزرا، تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پیا. تو یہاں سے جو ہے وہ امام نے اپنا استدلال دینا شروع کیا. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محتاج ہے مفسر کا، اور مفسر کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. بس سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ اور جتنے بھی تفسیر کے علوم ہیں وہ سب کے سب کہاں سے ہیں؟ کہیں نہ کہیں علماء نے اہل بیت سے ہی استفادہ کیا ہے. جی 5ویں روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال للعالم اذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه ان يقول اللہ اعلم، کہ عالم پر لازم ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ نہ جانتا ہو تو وہ کیا کہے کہ اللہ اعلم. یہ اصطلاح ہے خاص علماء کے لیے. صحیح نا غصہ؟ ولیس لغیر العالم ان يقول ذلك، غیر عالم نہیں کہہ سکتا، عالم کہے گا کہ اللہ اعلم. 6ٹھی روایت ہے اذا سئل الرجل منکم اما لا يعلم فليقل لا ادری، اگر تم میں سے کسی سے سوال کیا جائے اور وہ نہ جانتا ہو تو کہو لا ادری، میں نہیں جانتا. اچھا یہ ایک عام آدمی کے لیے، صحیح ہے نا؟ ولا يقل لا اللہ اعلم، یہ نہ کہے کہ اللہ جانتا ہے. فيوقع في قلب صاحبه شک، تو اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کے دل میں شک پیدا ہوگا کہ واقعی نہیں جواب جو دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے غلط دے رہا ہے، کیا ہے؟ شک ہمیں نہیں رکھنا. اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو ازالت شک ضروری ہے. صحیح، آپ شروع میں کہہ دیں لا ادری، میں نہیں جانتا، یا تو انسان اپنا جواب رکھ کے کہے کہ اللہ عالم، خدا جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں اگر؟ فَإِذَا قَالَ الْمَسْئُولُ لَا أَدْرِي فَلَا يَتَّهِمُهُ السَّائِلُ، اگر سامنے والا سوال کرے گا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اگر کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اس صورتحال میں سوال کرنے والا متہم نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں بولے گا کہ اس نے مجھے غلط جواب دیا، وہ یہ کہے گا کہ اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا. یہ بات سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ یعنی اگر میں کہوں کہ مثلا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی فلاں جگہ یا فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، میں نے بتا دیا اور کہا اللہ عالم، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ عالم، تو اس صورتحال میں سامنے والا تشویش کا شکار ہو جائے گا نا کہ آیا اس نے صحیح جواب دیا غلط جواب دیا ہے کہ نہیں. تو انسان ڈائریکٹ منع کر دے کہ لا ادری. صحیح. 7ویں روایت سألت ابا جعفر علیہ السلام ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا کیا حق ہے لوگوں پر؟ قال ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون، کہ جو جانتے ہیں کہیں اور جو نہیں جانتے اس میں رک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر، اور بہت سارے مسائل یہاں سے جنم لیتے ہیں.
یعنی ہم کچھ چیزوں کو، کچھ مفاہیم کو بہت ہلکا لیتے ہیں. ہمارے معاشرے کی بہت ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ ہم ہر چیز میں جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں. ہم نہیں جانتے تب بھی ٹانگ اڑا دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں تب بھی ٹانگ اڑا دیتے ہیں، جہاں نہیں اڑانا چاہیے وہاں بھی اڑا دیتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کچھ اسٹیپس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیپ لیں گے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے نتائج جب نکلتے ہیں تو بڑے نکلتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اس لیے اس کو اللہ کے حقوق میں سے قرار دیا، جبکہ اللہ کا کیا تعلق ہے اس سے تو بندوں کا تعلق ہے آپس میں. بھائی مجھ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو بندہ کر رہا ہے، اللہ تو کر ہی نہیں رہا. اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو بندے کو بتا رہا ہوں، اللہ کو تو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو نتیجہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ بات علم کی ہو رہی ہے اور اللہ تو خالق العلم ہے. وہ کیا عالم ہے، وہ تو خود خالق العلم ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے اس مسئلے کو اتنا سیریس لیا، یا میں آسان الفاظ میں کہوں اپنی دارج لینگویج میں، کہ خدا نے اس کو اتنا سیریس لیا کہ خدا نے کہا یہ جو تمہارا آپس کا معاملہ ہے یہ میرا حق ہے، اب اس کو تم میرا حق کنسیڈر کرو. گویا کہ یہ میرا حق ہے، تم ادا کر رہے ہو. کیا حق ہے؟ کہ جو جانتے ہو بولو جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتے اس پہ رک جاؤ تو میں نہیں جانتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ 8ویں روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان اللہ خص عبادہ بآیتین من کتابہ. 2 آیتیں کیا ہے؟ اللہ یقول حتی یعلم ولا یرد ما لم یعلم، یعنی اس وقت تک نہ کہیں جب تک جان جائیں. ہاں، ولا یرد ما لم یعلم، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہاں، جس کو نہیں جانتے اس کا جواب ہی نہ دیں، خاموش رہیں. صحیح ہے نا؟ وقال قال عز وجل الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب. دیکھیں میثاق، عہد نامہ، یعنی بات چھوٹی نہیں ہے. شاید ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہوتا ہے، بات چھوٹی ہرگز نہیں ہے. میثاق میں توحید کی بات کی گئی، میثاق میں نبوت کی بات کی گئی، میثاق میں قیامت کی بات کی گئی، میثاق میں امامت کی بات کی گئی. اسی میثاق کے اندر کیا بات آئی؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، جو اللہ کے بارے میں جانتے ہو وہ کہو جو صحیح جانتے ہو. صحیح. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، ان کے پاس کوئی تعویل بھی نہیں آئی، یہ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جواب دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عدم علم کے باوجود جواب دینا معاشرے کے اندر عقائدی مسائل بھی کریٹ کرتا ہے، معاشرے کے اندر اجتماعی مسائل بھی کریٹ کرتا ہے، معاشرے کے اندر تاریخ مسخ ہو گئی اس وجہ سے. صحیح نا؟ تاریخ مسخ ہو گئی باقاعدہ، یہ عدم علم میں جواب دینے کی وجہ سے. کیوں؟ عزت کا سوال ہے، میں یہاں جواب نہیں دوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. آپ یہ نہ سوچیں لوگ کیا سوچیں گے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا سوچے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر جب ہم اللہ کو سامنے رکھتے ہیں تو لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لوگ کچھ بھی سوچیں ہمارے بارے میں، صحیح سوچے غلط سوچے، اس سے کوئی مطلب نہیں. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ جی. 9ویں روایت ہے عن عبداللہ بن، یعنی ان کا نام ہے عبداللہ بن شبرما. عبداللہ بن شبرما جو ہے وہ اہل سنت کے علماء میں سے ایک عالم ہے کہ جو راوی بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے فقی بھی ہیں، ان کے ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں. فرماتے کیا ہے یہ؟ ما ذکرت حدیثا سمعته عن جعفر ابن محمد علیہ السلام. ابن شبرما جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی پاس آئے ہیں. صحیح ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ مکالمہ ہوا ہے، اور ساتھ میں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئے ہیں، ان سے بھی کچھ مکالمہ ہوا ہے. البتہ ان کا شاگرد ہونا امام کا یہ ثابت ہمارے نزدیک نہیں ہے، بس یہ کہ کبھی ملاقات ہو گئی کبھی اچھے طریقے سے، شاگردگی میں نہیں ہے. صحیح نا سب؟ اچھا. الا قاد يتصدع قلبی، یعنی کہ میں نے جو امام سے حدیث سنی ہے مگر یہ کہ میرا دل پھٹ جائے. یعنی ایک حدیث خاص ہے، کیا ہے وہ؟ جی. قال حدثني ابی عن جدی عن رسول اللہ، کہ میرے یعنی امام نے ابن شبرما سے کہا کہ میں نے اپنے بابا اور میرے بابا نے میرے جد اور میرے جد نے اللہ کے رسول سے سنا. کیا سند ہے ماشاء اللہ سے، ہے کہ نہیں آگا سر؟ بیچ میں کوئی بھی نہیں آ رہا گہرا. میں نے اپنے بابا اور بابا نے دادا اور دادا نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے سنا. اچھا، ابن شبرما نے بھی اس کی یعنی کہ دلیل پیش کی اور اس کی تائید کی. اقسم باللہ ما کذب ابوہ علی جدہ ولا جدہ علی رسول اللہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ نہ اس کے بابا نے اپنے دادا کے حوالے، ان کے دادا پہ جھوٹ باندھا، اور نہ ان کے دادا نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا. یہ کبھی جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں اگر سب؟ جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. طبعا ابن شبرما آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اہل سنت کے بڑے فقہاء میں سے ہیں. اب امام کی حدیث بھی آپ ملاحظہ کیجئے، من عمل بالمقایس، کہ جو قیاس پر عمل کرے یعنی اپنی رائے رکھے، اب کسی نص کی طرف رجوع نہیں کیا. مجھے یہ سمجھ میں آیا، مجھے اس کا حکم پتہ ہے اور یہ جو فعل ہے یہ اس فعل سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا جو اس کا حکم ہے وہ
اس کا حکم ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ یہ اس طرح سے جو ہے وہ قیاس کیا جاتا ہے. من عمل بالمقاہیس کہ جو قیاس پر عمل کرے فقد ہلک و اہلک خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور سامنے والے کو بھی ہلاک کر دے گا. یعنی خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور سامنے والے کو بھی گمراہ کر دے گا. ومن افتى الناس بغیر علم جو لوگوں کو فتویٰ دے بغیر علم کے. اب یہ جو بغیر علم کے فتویٰ دینے والی بات ہے وہ ہمارے فقہا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ یہاں مراد جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام نے جو بار بار خصوصاً فتوے کے اوپر بات کی ہے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب کئی روایتیں ملیں گی فتوے کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے دور میں بہت بڑے بڑے فقہا جو ہے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے فتوے دینا شروع کیے بغیر رجوع کے. صحیح ہے؟ کسی بھی عنوان سے. سمجھ رہے ہیں سب؟ جی. ولا يعلم الناسخ من المنسوخ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ آیت میں قرآن کے اندر کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی کیا ہے منسوخ ہے. والمحکم من المتشابہ اور آیات متشابہات میں سے محکمات نکال ہی نہیں سکتا. صحیح ہے؟ فقد ہلک و اہلک وہ خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. ظاہر ہے ایک شخص کو فتویٰ دے رہا ہے وہ کیسے دے گا؟ قرآن سے دے گا نا. اسے پتہ ہی نہیں قرآن میں محکم کیا متشابہ کیا ہے، کون سی آیت محکم ہے کون سی آیت متشابہ ہے. ظاہر ہے متشابہ آیت سے تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، ہمیں آیت محکمات سے فتویٰ دینا ہے نا آگا صاحب. اب جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت محکمات کون کون سی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فتویٰ دے؟ اور اگر وہ فتویٰ دے رہا ہے تو کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ وہی بات آتی ہے مبنا کیا ہے اس کا، مرجع کیا ہے، فتویٰ دینے میں کس طرف رجوع کر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ 12واں باب من عمل بغیر علم جو عمل کرے بغیر علم کے. سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق کہ عمل کرے بغیر بصیرت کے. صحیح ہے؟ بغیر بصیرت کے عمل کرے وہ ایسا ہے جو بغیر رستے یعنی کسی اور رستے پہ چل رہا ہے. اب مجھے مثلا فرض کریں حرم جانا ہے تو حرم اس طرف ہے، میں اس طرف چلوں گا تو یہ دوسرا رستہ ہے، یہ غیر طریق ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ طریق کیا ہے؟ الطریق الی الحرم ھذا ہمیں اس طرف چلنا ہے، لیکن ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ اس طرف چل رہے ہیں. تو جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ اسی طرح سے کہ وہ الٹے جانب جا رہا ہے. صحیح کیا فرماتے ہیں امام؟ لا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدہ جتنا بھی جلدی چلے گا وہ اتنا دور ہوتا جائے گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ منہج آپ کا صحیح ہونا چاہیے. بھلے آپ کو کچھ سال لگ جائے کوئی مشکل نہیں، اگر آپ ایک صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں تو ایک نتیجہ بھی صحیح نکلے گا چاہے تھوڑے عرصے کے بعد ہی کیوں نہ نکلے. لیکن اگر ٹریک ہی صحیح نہیں اور آپ چلے جا رہے ہیں جتنا بھی چلتے جائیں چلنے کی بھی تھکان ہے وہ محنت بھی ہے، دوسرا منزل پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ دوسری روایت ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفہ یعنی خدا بغیر معرفت کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا. ولا معرفت الا بعمل اور معرفت ہو ہی نہیں سکتی بغیر عمل کے. اب دیکھیں عمل کی قبولیت کس پر ہے؟ معرفت پر ہے. سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ اور معرفت کے بغیر صحیح ولا معرفت الا بعمل. صحیح. اچھا جو عمل کر رہا ہے دیکھیں عمل اور معرفت کو آپس میں کیسے ملا ہے. لا يقبل اللہ عملا انسان عمل کرتا ہے، اب اس پہ دو چیزیں یا تو قبول ہوگا یا تو قبول نہیں ہوگا. عمل کرنے والے لوگ تو ہیں دنیا میں، صحیح نا صاحب؟ ایک کا عمل قبول ہوتا ہے اور ایک کا عمل قبول نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی سوال کرے میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ یہ والی روایت جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ آیا میرا قبول. مثلا کوئی شخص آتا ہے زیارت کے لیے کہتا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے میری زیارت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. نارملی جو مرشدین ہیں جو جاتے ہیں زیارت کروانے زائرین کو جزاہم اللہ خیرہ، یہ ایک بڑا عمل ہے، یہ بڑی خدمت ہے زائرین کی. جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں ان کا ارشاد فرماتا ہے اگر آپ نہ کریں تو کیا ہوگا. وہ بیچارے بغیر بس ایسی جیسے نہیں ہم ہسٹری دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، وہ سیاحت کر کے چلے جائیں گے. کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو ان کی رہنمائی کرے. اللہ کل لوگ نارملی سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ بتائیے کہ میری زیارت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ روایت ہے لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفہ. صحیح ہے؟ من زارکم عارفا بحق یعنی من زارہ عارفا بحقہ جو زیارت کرے اس طرح سے کہ وہ جانتا ہو ان کے حق کو کہ یہ صاحب اتباع ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ ادنی المعرفہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ سامنے والا جو ہے میرا امام ہے، مجھے اس کی اتباع کرنی ہے. باقی اقصی المعرفہ جو ہے وہ پھر اس کے مراتب ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ تو عمل کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ معرفت پر. اور معرفت کی پہچان کیا آیا کہ یہ شخص عارف ہے یا نہیں ہے
اس کی پہچان آپ کو عمل سے ہوگی. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ جو آیت قرآنی ہے، خدا قرآن میں کیا فرمایا؟ ان تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. صحیح ہے؟ تو محبت کی جو دلالت ہے، محبت کی جو دلیل ہے، محبت کا جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتباع کریں گے. اگر آپ اتباع نہیں کرو تو یہ پھر کلکلا لسانی ہے، بس آپ زبان سے بولے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے. سمجھ رہے ہیں سب؟ فمن عرف دلته المعرفت علی العمل، اور جو معرفت رکھے گا، معرفت اس کی رہنمائی کرے گی کس کی طرف؟ عمل کی طرف. اسے کہے گی کہ عمل کی طرف چلو. معرفت کا ملازمہ ہے عمل. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ومن لم يعمل فلا معرفت له، اب وہ جتنا بڑا عارف ہو، دعوے دار ہو عرفان کا کہ میں عارف ہوں، یا اس کے بارے میں آپ منطقے میں سنیں اورنج والا بابا یا پنک والا بابا، آج کل ماشاء اللہ سے جو ہے باباؤں نے ان کے نام بھی اورنج والا بابا اور پنک والا بابا ہوتا ہے، اور یلو والا بابا بھی میں نے سنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور عارف ہے ماشاء اللہ سے. ہاں، چارپائی لگا کے بیٹھتے ہیں اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چائے بھی چل رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ کہ مشہور ہو جاتا ہے بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں، لیکن ان کا اللہ سے کوئی تعلق دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ اگر ان کے کمرے میں چلے جائیں تو وہ فلم بھی دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے آرام سے، لیکن باہر نکلیں گے تو اللہ والے لوگ ہیں. ہے کہ نہیں آگا سر؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں، ان کو سمجھنا ہے واقعاً یہ ولی اللہ ہے. تو آپ دیکھیں ان کا عمل کیا ہے. انسان کے عمل میں نظر آئے گا کہ آیا یہ ولی اللہ ہے. یا ہمارے یہاں اسلام میں دعویٰ کچھ بھی چیز نہیں، دعویٰ تو سب کرتے، دعویٰ محبت تو سب نے کیا ہے کہ نہیں آگا سر؟ اللہ کے رسول کے دور میں کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہاں، جب اللہ کے رسول چلے گئے تو وہ دعویٰ تو وہیں کا وہیں رہ گیا، دعویٰ نہیں ہے. الا ان الایمان بعضه من بعض، یعنی ایمان بعض سے ہے. ایمان جو ہے بعض سے ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے مومن ہے. مومن ایسے نہیں ہوتا. مومن میں بہت سارے خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ معرفت. ایک خصوصیت کیا ہے؟ عمل. صحیح ہے، معرفت بھی ہوگی اور عمل بھی ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. بہت خوبصورت روایت ہے. وہ اصلاح کرنا بھی چاہے گا مگر اصلاح نہیں کر پائے گا، فساد کرے گا، اپنے عمل کو خراب کر دے گا. وہ کام کرنا بھی چاہے گا کیونکہ علم نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا عمل فاسد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اپنے عمل کو فاسد کر دے گا. باب استعمال العلم. تو لہٰذا اب تک ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کو اگر عمل کرنا ہے تو عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان عالم ہو، علم رکھے. بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا. یرحمکم اللہ. 13واں باب، باب استعمال العلم. پہلی روایت ہے سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال فی کلام له، یعنی اللہ کے مولا امیر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ العلماء رجلان، کہ علماء دو طرح کے ہیں. رجل عالم آخذ بعلمہ فہذا ناجح، یعنی وہ شخص کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جتنا بھی علم ہے انسان اس پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا ناجح، یہ نجات پانے والا ہے، یہ کامیاب ہونے والا ہے. صحیح. وعالم تارک لعلمہ فھذا ھالک ونعوذ باللہ، اور وہ عالم کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہے، فھذا ھالک، یہ ہلاک ہونے والا ہے، یہ گمراہ ہونے والا ہے. وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ، بہت خطرناک روایت ہے، بہت زیادہ خطرناک روایت ہے کہ جہنم کے لوگ لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ، کہ جب اس عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب وہ جلے گا اور اس سے جو بو نکلے گی تو جہنم کے جلنے والے لوگ بھی اس سے اذیت میں آئیں گے. اتنی خطرناک بو ہوگی، اس بو اتنی تیز ہوگی کہ خود جہنم میں جو جل رہے ہوں گے وہ ویسے ہی اذیت میں ہوں گے، لیکن اس عالم کی وجہ سے ان کی اذیت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا. یرحمکم اللہ. ان اشد اہل النار ندامتا وحسرتا رجل دعا عبدا الى اللہ فاستجاب له وقبل منه فاطاع اللہ فادخله اللہ الجنہ. اب دیکھیں جہنم میں سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوگی؟ جہنم میں اس کو ہوگی جو دوسروں کو تو ہدایت کا رستہ دے رہا ہو اور لوگ اس کی بات سن کر جنت میں جا رہے ہوں. وَأَدْخَلَ الدَّاعِي النَّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمًا، اور جو بیچارہ بلانے والا ہے، مبلغ ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟
جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اپنے علم پر عمل نہیں کیا. اسے بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی بھی ہوگی. یہ کیا ہوگا کہ میری بات مان کر سامنے والا جنت میں جا رہا ہے اور میں خود کہاں جا رہا ہوں؟ جہنم میں جا رہا ہوں. وَاتِّبَاعِهِ الْهَوَىٰ وَطُولِ الْعَمَلِ، یہ دو چیزیں ہم مبتلا ہیں اس میں، خصوصاً ہمارے جو حوزے کے یا ہم کہیں کہ ہمارے صنف کے لوگ ہیں، دو چیزوں میں مبتلا ہیں. ایک اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی کرنا، اور ایک طول العمل، ایک بڑی بڑی امیدیں لگانا، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. وہ ایک لمبی لمبی امیدوں پہ ہم جو ہے وہ اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں سر؟ لمبی امیدیں انسان نہ لگائیں. جیسے پہلے بھی روایتیں گزری ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہی لمبی امیدوں سے. ہم بہت زیادہ بڑی بڑی جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں. اگر پلاننگ کرنی ہے تو آپ یہ کریں کہ مجھے کام کیسے کرنا ہے، مجھے دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، مجھے کہاں سے کام شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ پلاننگ کریں گے تو دنیاوی پلاننگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی ہوتی رہے گی. خدا جو ہے وہ آپ کی دنیاوی پلاننگ کی ذمہ داری خدا لے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب دیکھنا یہ کہ ہم اپنی مدد کرتے ہیں یا اللہ کی مدد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے سر تو انسان پلاننگ کرے، طول العمل کرے، لیکن دینی معاملات میں کرے کہ مجھے یہاں سے کام شروع کرنا ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، مجھے اتنا علم حاصل کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جید. وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، جب انسان اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو پھر وہ حق سے دور ہو جاتا ہے. یہ حق وہ مانع ہو جاتا ہے حق کے درمیان، پھر انسان جو ہے حق پر عمل نہیں کر سکتا. وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، اور جب انسان لمبی لمبی امیدیں مانتا ہے کہ مجھے دنیا میں یہ چیزیں بنانی ہیں، یہ کام کرنا ہے، اتنا آگے بڑھنا ہے میرا، یہ تو انسان آخرت کو کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے. اس کے بعد دوسری روایت ہے العلم مقرون الی العمل، علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح ہے. فمن علم عمل، دیکھیں ملازمہ ہے، جو جان جائے گا وہ عمل کرے گا. صحیح. ومن عمل علم، دیکھیں، اور جو عمل کرے گا وہ جان جائے گا، یعنی پھر وہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں نا. اگر آپ نے پہلا لیول کراس کیا، کب کریں گے؟ آپ نے علم حاصل کیا، جتنا حاصل کیا اس پہ عمل کیا، آٹومیٹکلی آپ دوسرے اسٹیج پہ چلے جائیں گے، دوسرا مرحلہ آ جائے گا. جب دوسرے مرحلے پہ جائیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی تیسرا. جو آیت قرآنی ہے کیا ہے کہ بیان کرے گا اس مفہوم کے مطابقت میں؟ نہیں، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھلائے گا، تمہیں بتلائے گا، تمہیں علم دے گا. یعنی کیا مرحلہ ہے؟ اتقوا اللہ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو. اچھا، تقوی خدا سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ صرف حلال و حرام، اور حلال و حرام اپنی جگہ پر ہی ہے، یہ تقوی الہی ہے. لیکن تقوی الہی میں یہ بھی تو آتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون قد کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک بہت بڑی ہے یہ باتیں ہیں، جس پہ تم عمل نہیں کرتے تم وہ کیوں کہتے ہو؟ نہیں کہا کرو. تو یہ بھی تقوی خداوندی ہے کہ نہیں؟ آگا صاحب ہے کہ نہیں؟ آگا صاحب یہ بھی خداوند تقوی. تو لہٰذا ہم جو علم حاصل کریں اس پہ عمل کریں. یعلمکم اللہ، دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ خدا تمہیں اور سکھائے گا، تمہیں اور صلاحیت دے گا. یعلم سے مراد نہیں کہ خدا وہی نازل کر دے گا، الہام نازل کر دے گا، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی. یہ بھی ایک نظریہ ہے، اس کو ہٹا دیں، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اوپر سے الہام آ گیا اور اوپر سے جو ہے وہ علم آ گیا، نازل ہو گیا اوپر سے. ایسا کچھ نہیں. انسان علم جو ہے وہ محنت سے ملتا ہے. صحیح نا آگا صاحب؟ یہ جو یعلمکم اللہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ خدا تمہیں صلاحیت دے گا، خدا تمہیں توفیق دے گا کہ تم اپنے گھر سے نکلو گے، اس گرمی میں آؤ گے، علم حاصل کرو گے. یہ واقعی توفیق کے علاوہ کچھ بھی نہیں آگا، ہماری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ یہ اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ہم کہاں، اور یہ علوم کہاں، ہے کہ نہیں؟ جید. وہ ان سے ہی پوچھیے گا آگا. پھر یہ ایک عطا اس معنی میں نہیں ہے کہ ابھی وہ ملائکہ نازل ہوئے تھے. یہ عطا سے مراد ہے کہ بھائی جو کچھ ہے امام کی جانب سے. بس سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ انسان کا تواضع ہے کہ امام، انسان ہر خیر کو جو ہے وہ ہر خیر کو اپنے امام کی طرف پلٹا ہے. خود خدا فرماتا ہے کہ جو تم اچھا انجام دیتے ہو تو ہماری وجہ سے، اور جو تم برا کرتے ہو وہ تم اپنی وجہ سے کرتے ہو،
ہے کہ نہیں؟ اگر سب آیت قرآنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ انسان کو چاہیے کہ ہر خیر جو ہے وہ، آج میں جو بھی کامیاب ہوں یہ عطا خدا بندی ہے. اب وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر وہ شعر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. شعر جی. والعلم یہتف بالعمل، علم جو ہے وہ عمل کی طرف بلاتا ہے آپ کو. صحیح ہے. فإن اجابہ، اگر صاحب علم یس کہہ دے کہ ہاں بھائی میں عمل کرتا ہوں تو صحیح ہے. وإلا ارتحل عنہ، مگر یہ کہ اگر عمل اجابت نہ کرے، یس نہ کہے، تو علم کیا کرے گا؟ چلا جائے گا. ارتحل یعنی چلا جائے گا. تیسری روایت ہے ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، یعنی اگر عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو اس کی جو نصیحتیں وہ دل سے جو ہے وہ اتر جائیں گی. دل میں نہیں اتریں گی، دل سے اتریں گے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ کیسے؟ کما یزل المطر عن الصفا، جیسے ایک صاف چیز ہو اس پہ جب پانی کا قطرہ گرتا ہے تو کیسے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل صاف چیز ہے. تو اسی طرح سے انسان کی نصیحت جو ہے اگر علم پہ عمل نہ کرنے والا ہو تو وہ ختم ہو جائے گی. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے، ان کے دور میں ایک بہت بڑا خطیب تھا، ذاکر تھا، رش لگتا تھا. اب وہ عالم دین جو ہے وہ بالکل سادے لباس میں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے. دیکھا اتنا رش لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ تو بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور جب باہر نکلے اور بہت واہ واہ بھی ہوئی، بہت لوگوں نے سراہا بھی ان کی مجلس کو. جب باہر آئے تو لوگوں سے پوچھا بھائی کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ کہا جو بھی پڑھا بہت اچھا پڑھا. یار شاید اس کو نہیں پتا ہوگا، دوسرے سے پوچھتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے. اب اس عالم دین نے ایک ایک بندے سے پوچھا جو ہاتھ میں آیا، کیا پڑھا کچھ بتاؤ. کہ بس کچھ تو پڑھا لیکن بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی مجلس تھی اور کمال کی مجلس تھی. کچھ تو بتاؤ کہ کیا پڑھا. کہ بس بہت اچھا پڑھا، جو پڑھا بہت اچھا پڑھا. اب لوگوں کے ذہن میں اچھا تھا لیکن کیا تھا یہ نہیں تھا. ہے کہ نہیں آگے سر؟ اچھا تو تھا کچھ. اب وہ ظاہر ایک عالم دین ہے، ایک مفکر ہیں، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے. اپنے زمانے کے مجتہد ہیں اور اب وہ اس ذاکر کا پتہ لے کر پہنچ گیا اس کے گھر پہ. دروازہ کھٹکھٹایا تو پیچھے سے جو ہے وہ ان کی بیگم باہر آئی. کہا کون ہے؟ کہا میں فلاں ہوں، مجھے ملنا ہے آپ کے شوہر سے. کہا وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں. تو کہا میں حکم دیتا ہوں کہ دروازہ کھولو. ظاہر ہے مجتہد ہے، حاکم شرعی ہے، انہوں نے حکم جاری کیا کہ دروازہ کھولو. تو میں فلاں ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں دروازہ کھولو. تو وہ اندر گئی، پردہ کیا، پردہ کر کے دروازہ کھولا. کہا کہاں ہے اس کا کمرہ، کہاں اسٹڈی کرتا ہے؟ کہ وہ فلاں کمرے میں. تو وہ چلے گئے اس کمرے میں، جا کے دیکھا تو آگا کتابیں ہی کتابیں، بہت اسٹڈی کرتا، کتابیں کھلی پڑی ہوئی. اور کیا آگا؟ شراب کی بوتل، شراب کی بوتل. کیا یہ کس کی؟ کہا یہ میرے، اب وہ بتا نہیں رہے تھے. کہا سچ بتاؤ کس کی ہے؟ کہا یہ میرے شوہر کی. شراب پیتے؟ ہاں. کہا میرا نام لے کے کہنا کہ اللہ سے ڈرو، کہ میں آیا تھا اور میں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. اب وہ جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے، مجتہد تھے، چلے گئے. اب ان کا شوہر آیا تو فوراً جب کمرے میں گھسا تو اس کا احساس ہوا کوئی بڑی شخصیت آگے گئی ہے. کہ کون آیا تھا؟ تو پہلے تو اس کی بیوی نہیں بتا رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے بتائے گی تو پھر اس کا راز جو ہے فاش ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں کون آیا تھا مجھے بتاؤ. کہ فلاں مجتہد آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. تو اسی وقت اس نے ساری شراب کی بوتلیں اٹھائی اور پھینک دی اور پھر سے مجلس سے پڑھنا شروع کی توبہ کرنے کے بعد. اب جب وہ مجتہد دوبارہ سے ان کی مجلس میں گئے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ مجلس میں یہ پڑھا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ تو بعض اوقات جو ہے وہ مجلس سننے والوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ کتنا پانی میں ہے کہ نہیں ہے. جی چوتھی روایت. جاء رجل الى علي بن الحسين عليه السلام فسأله عن مسائل فأجابه ثم عاد ليسأل عن مثلها. امام سے سوال کیا، امام نے جواب دیا، پھر دوبارہ سے اس نے اسی طرح کا سوال کیا. فقال علی بن الحسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مکتوب فی الانجیل، کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تم وہ کیا کہتے ہیں، اب میں لفظی ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ جو تم نہیں جانتے اس کو طلب نہ کرو، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں ہوگا. لہٰذا عربی کا جاننا حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. حدیث کو جاننے کے لیے حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے، یعنی دوسری حدیثوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو درایت کہتے ہیں
یہاں پر جو امام گفتگو کر رہے ہیں ما لا تعلمون یعنی ما لا تتحملون بعلم، یعنی ما لا تتحملون علمہ، کہ جس کے علم کو تم برداشت نہیں کر سکتے اس کا سوال ہی نہ کرو. یا ایک اور معنی یہ نکلتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو ما لا یتعلق بکم، جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر چیز کا سوال کرنا مناسب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصل علم حاصل کرنے کا منع نہیں ہے، اصل علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن کون سا علم حاصل کرنا چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جی. وَلَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ، تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جسے تم جانتے ہو. تو گویا کہ امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم عمل کرتے نہیں ہو جو تم جانتے ہو اور تم اور علم حاصل کر رہے ہو. یہ بھی اشارہ ہے. صحیح ہے. یا تو ہم یہ کہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو، اور جس علم کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو. یہ آیت قرآنی ہے نا، اس کے حوالے سے بھی کون بیان کرے گا؟ لا تسألوا عن شيء، کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اسے بیان کیا جائے تمہیں برا لگے گا. ہے کہ نہیں آیت قرآنی؟ جی. فإن العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفرا، اگر علم آ جائے اور اس پر عمل نہ ہو، ہاں تو جو صاحب علم ہوگا اس کے کفر میں اضافہ ہوتا رہے گا. وَلَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، وہ اللہ سے مزید دور ہوتا چلا جائے گا. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا لازم ہے. جید. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له بما يعرف الناجی، کیسے پتہ چلے کہ یہ کامیاب ہے، ناجی ہے. من كان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهادہ، کہ جس کا کہ فعل اس کے قول کے کیا ہو، مطابقت کرتا ہو. ایسا نہ ہو فعل کچھ اور ہے اور قول کچھ اور ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ ناجح ہے، کامیاب ہے. ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فانما ذلك مستودع، اگر اس کا فعل اس کے قول کے مطابقت نہیں رکھتا تو یہ شخص صرف ایک مستودع ہے. مستودع کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہے، ایک میموری کارڈ، ایک ہم آج کے زمانے میں اگر کہیں تو ہارڈ ڈسک کی طرح ہے. میرے استاد محترم بڑی اچھی بات کہتے ہیں، آپ لوگ کتنا یاد کر رہے ہیں، جتنا بھی یاد کر لیں شیطان سے زیادہ علم نہیں لگتا. شیطان نے آدم کو بھی دیکھا ہے، اس کے بعد جتنے انبیاء تھے سب کو دیکھا ہے. صحیح ہے. اور وہ فقہ بھی آپ سے اچھی جانتا، وہ کربلا کا واقعہ بھی جانتا. آپ جتنا بھی پڑھ لیں لیکن آپ شیطان سے زیادہ علم. لیکن آپ کو اور شیطان کے درمیان فرق کیا ہوا؟ فرق عمل کا. صحیح نا. آپ جتنے بھی بڑے بن جائیں، جو بھی آپ کے ساتھ القاب لگ جائیں، حجت اللہ یا آیت اللہ اور فلاں اور سب کچھ، لیکن نتیجہ یہ کہ آپ کا علم جو ہے وہ شیطان کے سامنے بہت کم ہے. کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ ظواہر ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ حقیقی ہے. کیا مطلب اس کا؟ ظواہر کا مطلب ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے پڑھا کہ آدم ایسے اترے، میں نے پڑھا، اس نے دیکھا ہے کہ آدم کیسے اترے، اس نے دیکھا ہے کہ حابل اور قابل کی کیسے جو ہے وہ قابل نے حابل کو کیسے مارا، آپ نے پڑھا ہے. سمجھے؟ تو اس کو کہتے ہیں علم ظاہری، کہ آپ نے پڑھا ہے، اس نے دیکھا ہے. اسے کہتے ہیں علم حقیقی اگر منطق کی زبان میں دیکھا جائے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کا علم جو ہے وہ شیطان کے علم کے سامنے نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو اور شیطان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی تو وہ ہے عمل. صحیح، وہ ہے معرفت. سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جائیے. چھٹی روایت ہے فی کلام اللہ خطب به علی منبر ایھا الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلکم تهتدون. بہت زیادہ تاکید ہے، اگر جان جاؤ تو اس پر عمل کرو تاکہ ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. ان العالم العامل بغیرہ، کہ ایک وہ عالم کہ جو عمل کرے لیکن اپنے علم پہ نہ کرے. کالجاہل الحائر الذی لا یستفیق عن جہل، یہ ایسا جاہل ہوگا جو اپنے کبھی بھی جہل سے نکلنے والا نہیں ہے. بل قد رأیت ان الحجۃ علیہم اعظم، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص پر کہ جو عالم ہے مگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس پر زیادہ بڑی حجت ہے، دلیل زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کر رہا. ایک ہوتا ہے انسان عمل نہیں کر رہا لیکن وہ جانتا بھی نہیں ہے، ایک انسان جانتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کر رہا، تو اس پر حجت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. والحسرۃ ادوم، اور جو حسرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کیوں؟ قیامت کی حسرت ہوگی. وہ جو پہلے گزری ہے ایک حسرت کہ عالم جو ہے وہ دیکھے گا، جو العالم التارک ان اشد اہل النار ندامتاً، قیامت کے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ کیا بولتے ہیں ندامت کس کو ہوگی؟ کہ جو جس کے علم سے دوسرے تو جنت میں جا رہے ہوں گے مگر وہ کہاں جا رہا ہوگا؟
جہنم میں جا رہا ہوگا۔ المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحیر فی جہل وکلاهما حائر بائر ولا ترتاب فتشک، ارتیاب نہ کرو تو تم شک میں پڑو گے، ولا تشکو فتکفروا، اور اگر شک نہ کرو لہذا تم کفر کرو گے، ولا ترخصوا لانفسکم فتدہنوا، اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو، صحیح، اگر آزاد چھوڑو گے تو ناکام ہوگے، کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑتا ہے کہ ہاں یہ بھی کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن چلتا ہے، تو انسان آہستہ آہستہ کہاں جاتا ہے؟ برائیوں کی طرف۔ ولا تدہنوا فی الحق فتخسروا، اور حق کے معاملے میں جو ہے وہ نرمی سے کام مت لو، یعنی حق سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حق سے دور ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَن تَفَقَّهُوا، اور حق میں سے کیا ہے کہ تم فقاہت کرو۔ وَمِنَ الْفِقْهِ أَن لَا تَغْتَرُّوا، کیا مطلب ہے تغتروا کا؟ کون بیان کرے گا؟ اور فقہ میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں نہ آئے، صحیح ہے۔ ان الغرۃ، دو چیزیں ہیں، ان جی ان غرۃ و فی قلب العالم، روایت گزری ہے نا کہ دو چیزیں جو عالم کے دل میں نہیں ہو سکتی، صحیح نا، اس میں سے کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ جی کسی کے ذہن میں ہے؟ دو چیزیں عالم کے دل میں نہیں ہو سکتی، ہاں، تکبر، اس کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں کوئی مطلب ہے؟ جی آگا صاحب، ہاں، ان السفہ والغرۃ، عالم کے دل میں جو ہے وہ بے وقوفی اور دھوکے بازی نہیں ہو سکتی۔ احسنتم، جید۔ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول اذا سمعتم العلم فاستعملوه، اگر تم علم سنو تو اس پر عمل کرو، ولتتسع قلوبکم، تاکہ تمہارا دل جو ہے اور بھی زیادہ وسیع ہوتا رہے۔ فإن العلم اذا كثر في قلب رجل لا يحتمله قدر الشیطان علیہ، کہ اگر کسی کے دل میں علم بہت زیادہ آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، لا يحتمله کا معنی ہے یعنی لا يعمل به، کہ اس پر عمل نہ کرے، صحیح ہے، قدر شیطان علیہ، تو اس پر شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ، اگر تم سے شیطان مخاصمت کرے، بعض اوقات انسان جو ہے، انسان کے اندر سے غلط چیزیں آتی ہیں ذہن میں، یہ اصل میں شیطان ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں غلط چیزوں کو ڈال رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ جو چیزیں جانتے ہیں اپنی معرفت کے ذریعے سے اس کے ساتھ مخاصمت کرے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو محاسبہ نفس کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان محاسبہ نفس کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی معرفت کو استعمال کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں سب، اور جب انسان معرفت کو استعمال کرتا ہے تو معرفت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، تو شیطان کا جو دھوکہ ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فَقُلْتُ مَا الَّذِي نَعْرِفُهُ، ہم کیا؟ خَاصِمُوهُ بِمَا ظَهَرَ لَكُم مِّن قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، شیطان سے مخاصمہ کرو کہ جو تمہارے سامنے اللہ کی قدرت ظاہر ہے اس کے ذریعے سے، صحیح نا؟ شیطان اگر بہکانا چاہے، شیطان اگر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر آئے تو انسان جو ہے وہ مخاصمہ کرے شیطان کے ساتھ کہ کیوں میں ناشکر بنوں، خدا نے مجھے صحت دی ہے، خدا نے مجھے علم دیا ہے، خدا نے مجھے اتنا بڑا جوار دیا ہے، کہ اس سے بڑا یعنی کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میں کربلا کی زیارت کر سکتا ہوں، میں نجف کی زیارت کر سکتا ہوں، میں امیر المومنین کے پاس جا سکتا ہوں۔ انسان جو ہے وہ ناشکری سے شکر کی طرف آئے، کس طرح آئے گا؟ جب اس کے پاس معرفت ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین۔